ایک دن مکہ کی گلیوں میں شور مچا، ایک دن مکہ کی گلیوں میں شور مچا، محمد مصطفیٰ کو کوئی گالیاں دے رہا تھا مگر کسی کو جرأت نہیں تھی بولنے کی۔ تب ایک شیر آیا، ہاتھ میں کمان، آنکھوں میں غصہ، اور اس دن مکہ بدل گیا۔ بڑا انتہائی ایمان افروز واقعہ، آئیے سنتے ہیں۔ مکہ کی دھول اڑتی تھی، لوگ بتوں کے سامنے جھکتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے رہے تھے۔ دنیا ظلم سے بھری تھی، طاقت والے کمزوروں کو روند دیتے اور جو سچ بولتا وہ ہنسی کا نشانہ بن جاتا۔ انہی دنوں میں ایک نام تھا، حمزہ بن عبد المطلب۔ وہ مکہ کے سب سے بہادر انسان تھے، لمبا قد، چوڑا سینہ اور نگاہ ایسی کہ شیر بھی کانپ جائے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے مگر ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ شکار ان کا شوق تھا اور بہادری ان کی پہچان، پورا مکہ ان کے نام سے لرزتا تھا۔ جب وہ اپنی کمان اور تیر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے، لیکن ابھی تک انہیں یہ خبر نہ تھی کہ ان کا دل ایک دن اللہ کے نور سے بھرنے والا ہے۔ ایک دن مکہ کی فضا بدل گئی۔ محمد خانہ کعبہ کے پاس کھڑے تھے، لوگوں کو پیغام دے رہے تھے، لیکن وہ بات سننا کسی کو پسند نہ آئی۔ کیا بات؟ حضور نے فرمایا، کہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو جہل آیا، قریش کا سردار، غرور سے بھرا ہوا، چہرے پر تکبر اور زبان پر زبر۔ وہ نبی کے قریب آیا اور سب کے سامنے گالیاں دینے لگا۔ وہ سب کے سامنے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگا۔ وہ بدبخت حضور کو گالیاں دینے لگا۔ اللہ اللہ، معاذ اللہ، گالیاں کس کو دے رہا ہے؟ توہین کرنے لگا، آواز اونچی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اللہ کا نبی صبر والا ہے۔ اللہ کا نبی تو صبر کی تلقین دیتا ہے۔ اس نبی نے تلقین دی، اس نبی نے تلقین دی۔ نبی خاموش رہے، صبر کیا۔ ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر مارا۔ اللہ اللہ، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر مارا، پھر ہنستے ہوئے چلا گیا۔ لوگ دیکھتے رہے لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی کچھ کہنے کی۔ یہ سب ایک عورت نے دیکھا، وہ دور کھڑی تھی، دل تڑپ اٹھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، کاش کوئی ہوتا جو محمد کے لیے کھڑا ہوتا، کاش کوئی ہوتا جو محمد کے لیے کھڑا ہوتا۔ کچھ دیر بعد مکہ کے دروازے پر گرد اڑتی دکھائی دی، ایک اونچی شخصیت، ہاتھ میں کمان، چہرے پر سختی، وہ تھا حمزہ بن عبد المطلب۔ حمزہ بن عبد المطلب وہ آئے اور شکار سے واپس لوٹ رہے تھے، کندھے پر شکار لٹکا ہوا اور چہرے پر پسینہ۔ وہ ابھی اپنے گھر کے قریب پہنچے ہی تھے کہ وہی عورت دوڑتی آئی، سانس پھولی ہوئی، چہرہ غصے سے سرخ، کہنے لگی، اے حمزہ تمہیں خبر نہیں؟ اے حمزہ،
اے حمزہ بن عبد المطلب، تمہیں خبر نہیں، تمہارے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو ابو جہل نے مارا ہے، گالیاں دی ہیں، وہ بھی سب کے سامنے، وہ بھی سب کے سامنے۔ بس اتنا سننا تھا کہ جیسے حمزہ کے اندر آگ بھڑک اٹھی، آنکھوں میں غصہ، دل میں غیرت، کچھ نہ پوچھا کچھ نہ سوچا، بس کمان مضبوطی سے پکڑی اور تیزی سے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لوگ حیران، کیا ہوا؟ حمزہ کے قدموں سے مٹی اڑتی جا رہی ہے جیسے کوئی طوفان آ رہا ہو۔ ابو جہل ابھی اپنے قبیلے کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا، ہنسی مذاق چل رہا تھا، تب ایک گرجدار آواز آئی، اے ابو جہل، اے ابو جہل! سب نے پلٹ کر دیکھا، حمزہ وہاں کھڑے تھے، چہرے پر غصہ، ہاتھ میں کمان اور آنکھوں میں وہ تیزی جسے دیکھ کر ابو جہل کے قدم کانپ گئے۔ حمزہ آگے بڑھے، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کمان اٹھائی اور سیدھا ابو جہل کے سر پر مارا۔ کمان ٹوٹی، خون نکلا، اور پھر وہ تاریخی الفاظ کے جنہوں نے مکہ کی تاریخ بدل دی، وہ تاریخی الفاظ کے جنہوں نے مکہ کی تاریخ بدل دی۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے۔ سن لے ابو جہل، آج سے میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، اگر ہمت ہے تو مقابلہ کر مجھ سے۔ پورا مجمع خاموش، ابو جہل نے سر جھکا لیا، اسے پتا تھا اگر حمزہ نے فیصلہ کر لیا اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اس دن اسلام کو ایک نیا محافظ مل گیا۔ حمزہ نے غصے میں اسلام قبول کیا تھا، لیکن رات کو جب تنہا بیٹھے تو دل میں خیال آیا، میں نے غصے میں کلمہ پڑھا، کیا یہ سچ تھا؟ کیا میں واقعی ایمان والا بن گیا ہوں؟ وہ ساری رات سوچتے رہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی خانہ کعبہ کی سمت دیکھتے، پھر دل سے آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، اور سچ کے لیے مرنا بہتر ہے، جھوٹ میں جینا نہیں، کہ سچ کے لیے مر جاؤ وہ بہتر ہے، مگر جھوٹ میں جینا یہ بہتر نہیں۔ اگلی صبح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نرم آواز میں بولے، یا محمد، اے میرے بھتیجے، میں کل غصے میں اسلام لایا تھا، مگر آج دل سے ایمان لایا ہوں، گواہ رہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں، آپ رب کے سچے رسول ہیں۔ اے ہائے ہائے ہائے، جیسے ہی حضور نے سنا حضرت حمزہ نے کیا کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، رب وحدہ لا شریک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، انہوں نے فرمایا، اے حمزہ، اللہ نے تمہارے دل کو نور سے بھر دیا ہے، اے حمزہ، اللہ نے تمہارے دل کو نور سے بھر دیا ہے،
اور یوں قریش کا سب سے بہادر انسان اسلام کا سب سے مضبوط سپاہی بن گیا۔ اب جہاں ظلم ہوتا حمزہ وہاں کھڑے ہوتے۔ اب دشمنوں کی آنکھوں میں خوف تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں، اب ان کے ساتھ ہے اسلام کا شیر۔ اب مکہ میں حالات بدل گئے، کیونکہ ان کے ساتھ ہے اسلام کا شیر، وہ شیر جن کا نام ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب مکہ میں حالات بدلنے لگے۔ مسلمان پہلے چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اب کھلے عام نماز پڑھنے لگے۔ جو کمزور تھا وہ مضبوط محسوس کرنے لگا، اور جو دشمن تھا وہ خاموش ہونے لگا۔ حمزہ کی آنکھوں میں اب صرف ایک مقصد تھا، محمد مصطفیٰ کی حفاظت، اسلام کی خدمت اور اللہ عز و جل کی رضا۔ دنیا کی کوئی طاقت اب ان کے دل سے ایمان نہیں نکال سکتی تھی۔ وہ دن جب ایک شیر نے اسلام قبول کیا، وہ دن جب مکہ بدل گیا، اور وہ دن جب ایمان کی روشنی ظلم کے اندھیروں کو چیر گئی، ظلم کے اندھیروں کو چیر ڈالا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تھا وہ واقعہ، وہ قصہ، حضرت حمزہ جب ایمان لے کر آئے، حضرت حمزہ نے جب ایمان قبول کیا، حضرت حمزہ ایمان لے آئے۔ یہ وہ واقعہ، اس واقعے کے بعد اسلام پھیلنا شروع ہوا، سورج مدینہ کے آسمان پر چمکا، زمین گرم مگر دلوں میں ایمان کی ٹھنڈک۔ نبی نے اپنے صحابہ کو صفوں میں کھڑا کیا، ان کے چہرے عزم سے بھرے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت حمزہ ایمان لائے۔ کوئی تلوار سنبھال رہا تھا، کوئی نیزہ، کوئی ایمان۔ اور یہ وہ دن تھا کہ اس دن کے بعد حضرت حمزہ کے آنے کے بعد اسلام نے چمکنا شروع کر دیا۔ رب نے حضرت حمزہ کے ذریعے اسلام کو آگے پہنچانا تھا، رب نے پہنچانا شروع کر دیا۔ بتائیے، یہ تھے حضرت حمزہ باکمال حمزہ، شیر حمزہ، شیر نبی، نبی کے شیر۔ ارے وہ حمزہ جو حضور کے چچا تھے، ایمان لانے کا واقعہ بھی کیسا پیارا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان کا مزید ذکر سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، ان کے ساتھ استقامت نصیب فرمائے، ان کے ساتھ میٹھا میٹھا مولا ان کے ساتھ ایسی محبت عطا فرما کہ حضور ہم سے محبت کریں، ان سے محبت کے صدقے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، حضرت حمزہ کا قصہ اچھا لگا، ظاہر ہے قصہ حضرت حمزہ کا ہو اور اچھا نہ لگے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کون اس قصے کو کتنا سنتا ہے، کتنا شیئر کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو واقعہ پسند آئے تو آپ ویڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اور اس ویڈیو کو مزید شیئر کریں تاکہ لوگ حضرت حمزہ کے ایمان کے اس قصے کو جانیں، حضرت حمزہ کی حضور علیہ السلام سے محبت کو جانیں۔ اللہ پاک ہم سب کو، تمام صحابہ و اہل بیت، تمام شہدائے کربلا سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین۔ اسلام کے شیر، حضرت